اسٹیفن ہاکنگ کو دنیا کا سب سے بڑا جینیس مانا جاتا تھا۔ آئنسٹائن کے بعد سائنس کی دنیا خصوصاً کاسمولوجی یعنی علم الکائنات میں اسٹیفن ہاکنگ سے بڑا کوئی نام نہیں تھا۔ جب انگلینڈ میں عظیم سائنسدان گلیلیو کی 300ویں برسی منائی جا رہی تھی تو ٹھیک اسی دن اسٹیفن ہاکنگ پیدا ہوا۔ یہ تاریخ تھی 8 جنوری 1942۔ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا جب اسے موٹر نیورون کی بیماری نے آن گھیرا۔ اس بیماری میں انسان کے مسلز کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے اسے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 2.5 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ہاکنگ کے پٹھے آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑتے گئے اور آخر میں صرف اس کا دماغ اور نچلے ہونٹ کا ایک کنارہ ہی حرکت کرنے کے قابل رہا۔ ڈاکٹرز کی پیش گوئی کے باوجود اس نے 23 سال کی عمر میں شادی کی اور تعلیم بھی جاری رکھی۔ ہاکنگ کی ذہانت دیکھتے ہوئے اسے ایک ایسی ویل چیئر تیار کروا کر دی گئی جس پر اس کا کمپیوٹر بھی نصب تھا۔ یہ ویل چیئر ہاکنگ کو ایک چھوٹی خودکار گاڑی کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی۔ ہاکنگ کا کمپیوٹر ہونٹ کے نچلے کنارے کی حرکت سے کام کرتا تھا، جس سے وہ ایک ایک حرف ٹائپ کرتے ہوئے سائنسی مقالے لکھتا اور اپنے طلباء کے لیے لیکچرز تیار کرتا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے سائنس کی دنیا میں اس وقت تہلکہ مچا دیا جب اس نے خلا میں بلیک ہولز دریافت کیے اور بتایا کہ یہ ریڈیشنز بھی خارج کرتے ہیں۔ ان ریڈیشنز کو ہاکنگ ریڈیشنز کا نام دیا گیا۔ بلیک ہولز خلا میں موجود ایسے بڑے دائرے ہیں جو اپنے گرد موجود ہر سیارے، ستارے، حتیٰ کہ پوری کہکشاں تک کو نگل جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ بلیک ہولز کسی دوربین سے نظر نہیں آتے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 36 سال کی عمر میں پہلی کتاب بریف ہسٹری آف ٹائم لکھی، جو 1 کروڑ سے زیادہ کی تعداد میں فروخت ہوئی۔ فلسفے کے کچھ مشکل ترین سوالات جیسے یہ کائنات کہاں سے آئی، اگر کچھ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، خدا ہے کہ نہیں ہے، کیا کائنات میں انسان کے علاوہ بھی کوئی ذہین مخلوق موجود ہے، وہ اسٹیفن ہاکنگ نے سائنسی انداز میں سمجھا اور سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ عظیم سائنسدان جسے 21 سال کی عمر میں مر جانا تھا، 76 سال زندہ رہا۔ اسٹیفن کہا کرتا تھا، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن مجھے مرنے کی جلدی بھی نہیں، کیونکہ مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے دماغ میں کیا کچھ تھا، اس کی ایک جھلک دیکھنا ہو تو اس کی 2010 کی ڈاکومنٹری انٹو دا یونیورس ود اسٹیفن ہاکنگ ضرور دیکھیں۔